دوستوں ہم نے پہلے کلپ میں بتایا تھا کہ لینن جو ہے نا وہ انارکسٹ سے زیادہ اختلاف نہیں رکھتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ اسٹیٹ کو کسی ایک نہ ایک دن جا کے ختم ہونا چاہیے. جب اسٹیٹ کی نیڈ ختم ہوگی، اسٹیٹ کی نیڈ کب ختم ہوگی؟ جب کلاس ڈویژن ختم ہوگا، کلاس لیس سوسائٹی بنے گی تو اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اسٹیٹ ودرس اوے ہوگی. تو آج ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ودر یعنی اسٹیٹ کا خاتمہ کب ہوتا ہے. سب سے پہلے اسٹیٹ کا خاتمہ تب ہوگا جب کمیونٹیز اسٹیبلش ہوں گے. یعنی جب کمیونٹیز اسٹیبلش ہوں گے تو تب اسٹیٹ کا خاتمہ ہوگا. وہ کیسے؟ کہ جب کمیونٹی اسٹیبلش ہوگی تو اسٹیٹ کی ضرورت بھی ہوگی. اسٹیٹ کی ضرورت ہی کب ہوتی تھی؟ جب ایک کلاس کو دوسرے کلاس کو سپریس کرنے کی ضرورت ہوتی تھی سوسائٹی کے اندر، تو پھر اسٹیٹ کی ضرورت تھی. جب کمیونٹیز اسٹیبلش ہو گئے، کلاس لیس سوسائٹی بن گئی، تو پھر اسٹیٹ کی کیا ضرورت؟ یعنی کمیونٹیز اسٹیبلش ہو کے ایک ایسی سوسائٹی بن جائے گی جو اس میکزم پہ چلے گی کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. یہ چیز مکمل طور پہ جب اپلائی ہوگا تو پھر اسٹیٹ ختم ہوگا. اسٹیٹ کے ختم ہونے کا جو عمل ہے نا، اس کا آغاز ہوگا کب سے؟ جب پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی. جب پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی تو پرولیٹیریٹ کلاس جو ہے نا رول کر رہی ہوگی، اور پھر پرولیٹریٹ نہیں رہے گی بلکہ وہ خود ایک رولنگ کلاس ہوگی. اور یعنی ورکر خود رولنگ کلاس ہوگا، غلام خود بادشاہ بنے گا. تو پھر اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر جب مینز آف پروڈکشن ہے یہ جب ٹرن کریں گے، یعنی کیپٹلسٹ سے ٹرن کر کے یہ سوسائٹی کے بن جائیں گے، تو پھر یہی بات نا کہ پھر پرولیٹریٹ نہیں رہے گا. وہی پرولیٹریٹ جو ہے نا پھر رول بھی کر رہا ہوگا. تو there will be no bourgeois, there will be no proletariat. سب ایک ہی سب پہ کھڑے ہوئے محمود ویاض، سب برابر ہو گئے. تو پھر جو ہے نا وہاں پہ اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب جب یہ جو کمیونٹی بنے گی، یہ کمیونٹی یا یہ سوسائٹی کمیونسٹ سوسائٹی ہوگی. کمیونسٹ سوسائٹی جب لوور سٹیج پہ ہوتی ہے یعنی ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے، تو وہ تب ہوتی ہے جب نیشنلائزیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی سارے جو پراپرٹی ہے وہ اسٹیٹ آن بن جائے. اور یہ کس میکسم پہ چلے گی؟ اسٹیٹ آن ہونے کے بعد، نیشنلائزیشن ہونے کے بعد، وہ یہ کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. یعنی ہر کوئی اتنا کنٹریبیوٹ کرے جتنا وہ کر سکتا ہے، اور ہر کسی کو اتنا ملے گا جتنا اس نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ ہوگی کمیونزم کی لوور سٹیج. اس کے بعد کمیونزم کی جو ہائر سٹیج آئے گی، وہاں پہ میکزم چینج ہوگا. میکزم ہوگا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی اینڈ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. یعنی ہر کوئی اتنا کنٹریبیوٹ کرے گا جتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور اس کو اتنا ملے گا جتنا اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہوگی کمیونزم کی ہائر سٹیج، ہائیسٹ سٹیج. اور یہ جب اچیو ہوگی تو پھر جو ہے نا اسٹیٹ ختم ہو جائے گی. اب اسٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بیسک ٹول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی. اب یہ بچہ بنا، تو یہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے نا ایک چھوٹا سا کمپیکٹ گروپ ہے، ایک کور کمپیکٹ گروپ ہے جو کہ ریلائبل اور ایکسپیرینس اور پھر ہارڈ ورکنگ سخت محنتی لوگوں سے بنتا ہے. اور اس کا کام لوگوں کو، ماس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ کیا ہو گیا؟ ایک بہت ہی کلوز سی سوسائٹی جس میں لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور بہت ایکسپیرینس ہے، سمجھ رکھنے والے ہیں، سخت محنتی ہیں. ایسے لوگوں کا ایک گروپ جن کا کام ہے لوگوں کو کمیونزم کا ٹریننگ دینا، تو وہ ہوگی کہلائے گی کمیونسٹ پارٹی. اب اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ریولوشن کے چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ان میں وہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے. تو کمیونسٹ پارٹی جو ہے نا لوگوں کو ٹرین کرے گی. اور جب
कम्युनिज्म का जो लवर स्टेज था ना, वहाँ पे यही कम्युनिस्ट पार्टी एज ए प्रोलेटरिएट की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ऑर्गेनाइज रहेगी और रूल करेगी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोलेटरिएट क्लास। फिर जब हायर स्टेज पे जाएंगे फिर कम्युनिस्ट पार्टी का भी रूल नहीं होगा, वहाँ सारे लोग ही रूल कर रहे हैं। इससे जो हम नतीजा अखज़ करते हैं वो ये कि लेनिन जो है ना, मार्क्स के निस्बत ज़्यादा यूज़ ऑफ पावर पे यकीन रखते थे। और एक और बात, मार्क्स तो कंप्लीट मटीरियलिज्म की बात कर रहे थे ना, मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते थे, लेकिन लेनिन किसी हद तक आइडियलिस्टिक अप्रोच पे रखते हैं, यानी आइडियाज़ को ज़्यादा पुख्ता मानते हैं मटीरियल कंडीशंस के निस्बत, और आइडियाज़ के ज़रिए रिवोल्यूशन के हाथ। इसके ऊपर ज़रा हम तनकीदी जायज़ा भी यहीं पे लगे हाथों लें तो सबसे पहले दोस्तों ये एक यूटोपियन आइडिया है जो बनना नामुमकिन है। क्लासलेस सोसाइटी एक बनाना, ये एक ख़याली दुनिया में जाना, ये कहना कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ हर कोई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा हो, वो हमेशा सोसाइटी का सोचने वाला बंदा हो, तो वो कैसे बनेगा, ये कैसे पॉसिबल है? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये जो आइडिया है ये यूटोपियन आइडिया है, इसीलिए आपने देखा कि जहाँ जहाँ ये आइडिया अप्लाई किया गया वो स्टेप्स कैसे फॉलो हुए। आपके सामने यूएसएसआर का एग्जाम्पल है। और फिर क्लास जो है ना ये इनइवाइटेबल है, क्लास हमेशा क्रिएट होता है। ये कहना कि क्लास लेस सोसाइटी बनाए, इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर तो आपने करना है ना, यानी एक को मैनेजर बनाना है, एक को वर्कर तो बनाना है। वो मैनेजर वर्कर के ऊपर ऑर्डर नहीं चलाएगा तो काम कैसे चलेगा? तो फिर जब आपने इस तरह किया तो वहाँ तो क्लास तो क्रिएट हो गए। सो क्रिएशन ऑफ क्लास इज इनइवाइटेबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक ए क्लासलेस सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।